بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا ويعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذت خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواہ مسلم. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور بےحد اہم حدیث ہے. میں چاہوں گا کہ نہایت اختصار کے ساتھ حدیث کی وضاحت کروں. اس سے پہلے دو ایک باتیں بتانی ضروری ہیں. پہلی بات یہ کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین حقوق اللہ کا نام ہے، یعنی اللہ کے حق کو ادا کر دو، نماز روزہ کر لو اور حج کر لو آخری عمر میں تو بیڑا پار ہے اور آخرت میں جنت مل جائے گی. بات ایسی نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے دو چیزوں کا، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. حقوق اللہ، حقوق العباد. حقوق اللہ میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک عقیدہ آتا ہے اور ایک عبادت. اور حقوق العباد میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک معاملہ ہے اور ایک اخلاق. گویا کہ کل ملا کر کے چار چیزیں. حقوق اللہ میں دو چیزیں، عقیدہ اور عبادت، اور حقوق العباد میں دو چیزیں، معاملہ اور اخلاق. تو حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں کی جب ادائیگی ہوگی تو گویا کہ تب دین پورے طور پہ پایا جائے گا. تب دین پورے طور پہ پایا جائے گا. دین کسی ایک چیز کا نام نہیں، یہ حقوق اللہ کا نام نہیں. اور دوسری چیز یہ جاننا ضروری ہے کہ دونوں چیزوں کی، حقوق اللہ کی، حقوق العباد کی جب ادائیگی پورے طور پہ ہوگی تب آخرت میں نجات مل پائے گی. تب آخرت میں نجات مل پائے گی. کسی اللہ ہی کے حق کو ادا کر دیا جائے، بندوں کے حق کو نہ ادا کیا جائے، یا بندوں کے حق کو ادا کیا جائے، اللہ کے حق کو نہ ادا کیا جائے تو نجات نہیں ہو پائے گی. نجات نہیں ہو پائے گی. اس کو مثال سے یہ سمجھیں، جیسے دنیا کے ہمارے امتحانات ہیں، کسی بھی مرحلے کے امتحانات، چاہے سرکاری یا حکومتی امتحانات ہوں یا کسی پرائیویٹ ادارے کے امتحانات ہوں، تو امتحان کے لیے کچھ مضامین ہوتے ہیں. تو امتحان میں پاس ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ تمام مضامین میں انسان پاس ہو. جو مضامین متعین ہیں، سبجیکٹ متعین مقرر ہیں، ان تمام مضامین میں انسان پاس ہو، تبھی اس کو پاس مانا جاتا ہے. اور تبھی متعلقہ ادارہ، چاہے وہ حکومتی ادارہ ہو، چاہے کوئی پرائیویٹ ادارہ ہو، مدرسہ ہو، کوئی اور ہو، تبھی وہ سرٹیفکیٹ دے گا. تو ایسے ہی ضروری ہے کہ دونوں چیزوں میں انسان پاس ہو، تب آخرت میں نجات مل پائے گی. اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ حقوق اللہ کے مقابل میں حقوق العباد زیادہ ٹف ہے. حقوق اللہ کے مقابل میں حقوق العباد زیادہ ٹف ہے، اس معنی میں کہ حقوق اللہ میں اگر کمی کمزوری ہے تو اللہ سے توبہ کرنے سے، رونے سے، معافی مانگنے سے انشاءاللہ معاف ہو جائے گا. اور اگر انسان بلا توبہ کے مر گیا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے. بات دونوں پہلوؤں، دونوں آپشن ہیں. لیکن اگر حقوق العباد میں کمی ہے، بندوں کے حق میں انسان نے کمی کی ہے، تو ضروری ہے کہ بندے سے معافی مانگی جائے. ضروری ہے کہ بندے سے معافی مانگی جائے، تب وہ معاف ہوگا. اس کے بعد اللہ سے معافی مانگی جائے. اگر بندے سے معافی مانگے بغیر انسان دنیا سے چلا گیا تو اس کی معافی آخرت میں نہیں ہو پائے گی. آخرت میں معافی نہیں ہو پائے گی، اور آخرت میں اس کے بدلے میں اس سے نیکیاں چھین لی جائیں گی اور وہ آدمی جہنم رسید ہو جائے گا. تو عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، بندوں کے حق میں ظلم زیادتی کرتے ہیں، کسی کا مال لے لیتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، مارتے ہیں،
اور تہمت لگاتے ہیں، پتہ نہیں ساری کیا کیا کمیاں کمزوریاں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ لیں گے کام ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اگر بندے پر زیادتی کی گئی ہے کسی بھی نوعیت کی زیادتی، تو ضروری یہ ہے کہ بندے سے معافی مانگی جائے، بندے سے معافی مانگی جائے. اور ظاہر بات ہے بندے سے معافی مانگنا نہایت ٹف ہے، بہت مشکل کام ہے. کسی بندے سے بندہ معافی مانگے یہ بہت مشکل کام ہے. اللہ سے معافی مانگنا تو آسان ہے، اس لیے کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، اس سے کوئی بھی معافی مانگ سکتا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، سر ٹیکنے سے شرم نہیں آتی ہے. لیکن کوئی آدمی کے سامنے سر ٹیکے، ہاتھ جوڑے اور اسے معافی مانگے، یہ نہایت مشکل کام ہے. یہ وہی آدمی کر پائے گا جس کے دل میں پکا سچا ایمان ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، وہی معافی مانگ پائے گا. تو یہ نہایت ہی مشکل مسئلہ ہے، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، بہت سارے جہنم میں جائیں گے. حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اور وہ نماز روزہ زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، یعنی اللہ کے حق کو ادا کیا ہوگا، عبادت کی ہوگی، اللہ کی بات میں کمی نہیں کی ہوگی. لیکن بندوں کے معاملے میں، حقوق العباد کے معاملے میں اس کے اندر کمزوریاں پائی گئی ہوگی، اس نے کمی کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، اور کسی کا مال لیا ہوگا. یہ ساری کمزوریاں، یعنی حقوق العباد کے تعلق سے اس کے اندر کمزوریاں پائی گئی ہوں گی، کمزوریاں رہی ہوں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ کے حق تو ادا کیا ہے لیکن بندوں کے حق کو ادا نہیں کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان مظلومین کو ان کے مظالم کے برابر اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں نکال کر کے دے دے گا. جن سے پر ظلم کیا ہے، معافی نہیں مانگی ہے، دنیا میں معافی تلافی نہیں ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شکایت کو سنے گا، اور اس ظالم آدمی بھلے وہ روزے دار ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ان مظلومین پر بانٹ دے گا، ان مظلومین پر بانٹ دے گا. اور اگر نیکیاں پوری نہیں ہو پائیں، نیکیوں سے ظلم کی تلافی نہیں ہو پائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلومین کے گناہوں کو اس پہ لاد دے گا اور اسے جہنم رسید کرے گا. حدیث میں ہے فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ أُخِذَتْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ وَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے سب کو سب پر نیکیاں اس کی تقسیم کر دے گا، اور اخیر میں ان کے گناہ لاد کر کے اسے جہنم رسید کر دے گا. ظاہر بات ہے آدمی جہنم میں جانے والا نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، جہنم میں چلا گیا، بات اس وجہ سے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ انہیں زیادتی کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس پہلو کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو، اور دونوں کی ادائیگی کے توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہماری آخرت میں نجات ممکن ہو اور ہم جنت کے حقدار بن سکیں. السلام علیکم.